اب وہ ہادی علی تمہاری پرانی مجلسیں شروع ہو جائیں، پھر آ جاؤ. لیکن اس سے پہلے کل ایک سوال تھا ہومیوپیتھی کے متعلق، میں نے کہا تھا کل ذکر کروں گا یا آئندہ. وہ تھا کہ کولیسٹرول کم کرنے کی کوئی دوا ہے ہومیوپیتھک پر. باقی انشاءاللہ خطاب بعد میں ہوں گے، لیکن اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں. میرے تجربے میں ہے، اور بعض امریکہ میں بعض احمدی ڈاکٹروں نے بھی تجربہ کر کے دیکھا اور اسے کافی مفید پایا، کہ کولیسٹرینم ایک کولیسٹرول سے بنی ہوئی ہومیوپیتھک دوا ہے، اور فائٹولاکا جو عموماً موٹاپے کی بیماری میں استعمال ہوتی ہے، ان دونوں کو ملا کر اگر دیا جائے تو مفید ہوتی ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ ہر کیس میں مفید ہوں. بلڈ پریشر یعنی کولیسٹرول کی بہت سی وجوہات ہیں. تو یہ تجربہ جنہوں نے سوال کیا تھا وہ کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ فرق پڑا کہ نہیں. کولیسٹرول 30 طاقت میں، کولیسٹرینم اور فائٹولاکا 6 میں عموماً یہ ملا کر دیتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ میرا خیال ہے اگر گریفائٹس کو بھی استعمال کر کے دیکھا جائے 200 طاقت میں، تو وہ اس کے علاوہ مفید ثابت ہو سکتی ہے، لیکن میرا بھی تجربہ نہیں اس پر. اچھا، اب یہ مضمون جو تم نے حاجی علی صاحب آپ نے شروع کروانا تھا. وہ پہلے ابو البشیر قادی عرفانی جو احمد پور جی شرقیہ جی کرن، انہوں نے کتاب لکھی تھی اعلامی گرگٹ. اس میں جو نام نہاد اجماع کا ذکر کیا تھا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف دعوی کو پیش کر کے استہزاء کیا تھا. اس کا حضرت مسیح موعود کی تحریروں کی روشنی میں ساری کتاب ہی استہزاء ہے. لیکن اس سلسلے میں نے جیسا کہا تھا نا آپ کو کہ ایک اشتہار بھی بعض شائع ہوئے ہیں نہایت غلیظ اور گندے، ان کو پڑھنے کو تو دل بالکل نہیں چاہ سکتا ہے، برداشت بھی نہیں ہوتے. مگر میں نے اس نیت سے تمہیں کہا تھا اکٹھے کر لو، اور وہ جو حوالے دیے تھے بعض وہ لے آؤ ساتھ، کہ ان میں لوگوں کو یہ تو پتہ چلے کہ پاکستان کی اصطلاح میں دل آزاری کیا ہوتی ہے اور دلداری کیا ہوتی ہے، اور ان کی غلیظ زبان دنیا کو نمونہ بتایا جائے کہ یہ ان کا طریق ہے جماعت پر حملے کرنے کا اور گند اچھالنے کا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات کو جس طرح وہ مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ نمونے سامنے آ جائیں، پھر ان کا جواب بھی ہوگا. لیکن چونکہ وہ بہت ہی غلیظ باتیں ہیں، اس لیے میں تمام سامعین سے اور ناظرین سے معذرت خواہ ہوں، یہ مجبوری ہے. وہ جب یہ گند پھیلا رہے ہیں تو اس کا جواب لازماً دینا ہے اور اس کا حوالہ بھی دینا پڑے گا. تو وہ دکھائیں کہاں ہیں وہ کاغذ اشتہار جو چھپا رکھے ہیں اور یہ سب کچھ. اشتہار تو نہیں ملایا، لیکن اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف دعوی اور الہامات کو مد نظر رکھ کے جو غلط نتائج جنہوں نے بیان کیے ہیں. ہاں غلط تو ہیں ہی لازم. حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات نہیں، وہ جو گندی زبان استعمال ہوئی ہے وہ کیا ہے، نمونے دکھاؤ نا ذرا. وہ لے کے نہیں آئے ساتھ؟ وہ تو رکھنے تھے. نہیں، یہ تو اس کتاب میں سے ہیں. یہ جو کتاب ہے گرگٹی مزاج مولوی صاحب، میں ان کو کہتا ہوں، ان کی جو کتاب ہے اس میں انتہائی غلیظ باتیں حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے آپ کے بعض اقتباسات، بعض الہامات کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں، غلط معنی پہناتے ہیں اور اپنے دل کا بوجھ نکالتے ہیں. بس اس سلسلے میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا جس میں ایسے ناپاک لفظ استعمال کیے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ اللہ کے اس طرح بیٹے ہیں جس طرح دنیا میں بیٹے ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کی بیوی بھی ہیں آپ، خدا تعالیٰ آپ کا بیٹا بھی ہے. اور پھر خباثت کی حد کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا نطفہ ہیں، یعنی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جس مادے سے، وہ کہتے ہیں میرے صاحب نے لکھا، میں وہ ہوں. اور حیرت انگیز بکواس ہے اس میں. یہ ساری باتیں عام گلیوں میں پھیلائی جاتی ہیں، جن کو پڑھ کر اسکولوں کے بچے پھر احمدی بچوں پہ ظلم کرتے، گالیاں دیتے، مسخر اڑاتے. اور حکومت پاکستان کا میزان عدل کہتا ہے کہ یہ تو اقلیتوں کی دلداری ہو رہی ہے، اس میں ہم کیسے دخل دے سکتے ہیں. اور وہ کتابیں جن سے لی گئی ہیں چیزیں ان کے نزدیک، وہ کتابیں ضبط ہو چکی ہیں.
تاکہ شریف النفس مسلمان ان کو پڑھ کر خود نہ فیصلہ کر سکیں کہ اصل بات کیا ہے. اور وہ کتابیں شائع کرو تو دل آزاری ہوتی ہے، جو دل آزاری والی باتیں اس میں نہیں وہ بھی اس کی طرف منسوب کر کے شائع کی جا رہی ہیں اور کثرت سے چیتھڑے پھیلائے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی احمدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج دے کہ یہ گندگی برداشت نہیں ہو سکتی، ایسی ناپاک حرکت تو جیلوں میں ٹھوسو، ان پر حد کے رسول کے مقدمے عائد کرو اور لوٹو مارو کوٹو جو چاہو کر سکتے ہو کرو. یہ عین اسلام ہے، اسلام کی روح کے مطابق ہے، اور یہ اقلیتوں کی حقوق کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ ان کو دل آزاری کی باتیں نہ کرنے دو اور ان کے مخالفین کو دلداری کی باتیں کرنے کی کھلی چھٹی دو. وہ دلداریاں ہیں جن کو آج میں آپ کے سامنے مجبوراً رکھ رہا ہوں. اس کی لسٹ کہاں؟ وہ لسٹ بھی چھوڑا ہے وہیں. پھر کیا کریں؟ اب بیٹھ جائیں خالی. اس میں ہے کہ حضرت کبھی خود کو مریم کہا ہے، کبھی عیسیٰ کہا ہے، پھر نہیں، وہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں، اللہ میرا بچہ ہے، نعوذ باللہ ذالک، میں خدا کا بیٹا ہوں، ان معنوں میں جو دنیا میں بیٹے کہلاتے ہیں. اور پھر وہی نشان لگائے ہوئے ہیں. یہ ہے الہامات ان کی طرف. ہاں کہتے ہیں حضرت مسیح موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دو الہامات لے کر ان کا تمسخر اڑایا گیا ہے. ایک یہ انت منی بمنزلت ولدی، تو میرا ہے جیسے بیٹا ہو. منی کا مطلب مجھ سے، میرے اندر سے نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں مولوی. انتا کو اگر اپنی طرف منسوب کرنا ہو تو انتی کہا ہی نہیں جا سکتا، من لفظ بیچ میں لازماً داخل کرنا پڑتا ہے، یہ عربی قاعدہ ہے. اور انت منی کا مطلب ہے تو میرا ہے. بمنزلت ولدی، جس طرح باپ کا بیٹا ہوتا ہے اس کو اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. انت منی بمنزلت اولادی، تو ایسا ہے جیسے اولاد ہو کسی کو. یہ باتیں لکھ کر پھر وہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا نعوذ باللہ من ذالک مشرک ہے کہ اللہ کا بیٹا بننے کا دعوے دار ہو گیا ہے. اس کے علاوہ میں کچھ اور اعتراض اکٹھے کرتا ہوں. ہاں، کچھ اور اعتراض بھی سنا دیتا ہوں، سب کا اکٹھا جواب دوں گا. پھر ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حیض آتا ہے اور میں عورت ہوں، اور مجھے حیض بھی آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب طہر کی حالت ہوئی تو بچہ بھی پیدا ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بیوی بننے کا دعوے دار ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک خاوند کا بیوی سے تعلق ہوتا ہے ویسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ فعل منسوب کیے جو خاوند بیوی سے کرتا ہے. یہ حالت ہے. ابھی 2 دن ہوئے ایک سوال میں نے اٹھایا تھا، کسی نے کہا تھا کہ مولویوں کو لوگ برا بھلا کیوں کہتے ہیں. یہ باتیں کرنے والے ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ایسے ناپاک دل ہیں کہ کوئی حیا نہیں، کوئی دل میں شرافت کا مادہ تک نہیں ہے، ورنہ ایسے بغض دل سے نہ اچھلیں. پھر وہ کہتے ہیں مریم بن گئے، اور مریمی حالت سے پھر عیسیٰ پیدا ہوا. اور یہ جو مضمون ہے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ واقعتاً نعوذ باللہ من ذالک مسیح موعود کہتے ہیں میرا حیض جاری ہو گیا، پھر میں عورت بنا، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے تعلقات قائم ہوئے، پھر ایک بیٹا بنا اور اس کا نام عیسیٰ ہے اور وہ میں ہوں. یہ ہے مضمون ان کی طرف سے جو نقشہ کھینچا گیا ہے. پھر اور بھی تھے بہت سے گن. اطفال اللہ لفظ استعمال کہتے ہیں کیا گیا ہے. پھر کہتے ہیں دیکھو یہ صاف بتایا گیا ہے، یہی گرگٹی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو ناقابل بیان ہے. کہتے ہیں جب نہانی تعلق ناقابل بیان ہو تو کیا ہوتا ہے. اب جو غلیظ مولوی ہر وقت گند کی باتیں سوچے اس کے ذہن میں نہانی تعلق اس کے سوا ہو ہی کوئی نہیں سکتا کہ شہوانی تعلقات کسی سے جوڑے جائیں.